ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ شوال کے ماہ مبارک کے اندر ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ کائنات کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود منتخب فرمایا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے ایک اصول بیان فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی اہل ایمان کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ مومن نہیں ہو سکتا بندہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ پھر نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھے گا تو اللہ نے آگے اس کے ساتھ ملزوم کیا، جیسے وآتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا الرسول جڑا ہوا ہے، ان اشکر لی کے ساتھ ولی والدیک جڑا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ان تین مقامات پہ جدا نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی اطاعت ہوگی تو نبی کی اطاعت لازم ہے، نماز پڑھے گا تو زکوٰۃ لازم ہے، اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو والدین کا بھی شکر گزار ہونا لازم ہے۔ نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھے گا تو اللہ نے جوڑ دیا نبی کی ذات کے ساتھ قرآن پاک میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی کل بیویوں کو اپنی ماں بھی سمجھے گا، چونکہ ایک ماں وہ ہے جس کو ڈاکٹر نے کہا، والد نے کہا، خاندان برادری نے کہا، یونین کونسل میں فارم دیکھ کر انسان نے کہا کہ میری ماں یہ ہے اور اس ماں کی خدمت مجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ لیکن یہ وہ مائیں ہیں جن کا خلاق عالم نے قرآن کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا کہ یہ ماں وہ ہے جس ماں کے بارے میں ذرا برابر بھی اگر آپ کے دل میں کدورت آ گئی، بغض آ گیا، نافرمانی آ گئی، آپ نے نبی کی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کے متعلق اپنے دل میں میل رکھا تو فرمایا یہ انسان ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ ماں کی نافرمانی ہے۔ دنیا کی ماں جس کو ڈاکٹر اور باپ اور یونین کونسل ماں کہتے ہیں، اس ماں کی نافرمانی کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید دو جہاں کے سردار نے سنائی۔ اس ماں کے قدموں تلے جنت کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، اور جن کو ماں قرآن کہتا ہے، جس کو ماں رب العزت خود کہتے ہیں، تو ان ماؤں کی شان کیا ہے؟ ہر سنی مسلمان جو ہے وہ نبی کی ازواج سے محبت بھی کرتا ہے، عقیدت بھی رکھتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات ہیں۔ حضور نے فرمایا انبیاء بے شمار کامل گزرے، نبی سارے کامل ہوتے ہیں، انسان مردوں میں بے شمار کامل گزرے، انبیاء 7 لاکھ ہیں، 3.5 لاکھ ہیں، 1.25 لاکھ ہیں، روایات مختلف ہیں، لیکن ہر نبی کامل ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کائنات میں کامل کوئی نہیں ہوتا۔ حضور خاتم الکاملین ہیں، حضور خاتم الرسل ہیں،
حضور خاتم الانبیاء ہیں، حضور کے بعد معصوم کوئی نہیں، حضور کے بعد رسول کوئی نہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور کے بعد کامل کوئی نہیں۔ کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی کامل ہے؟ چونکہ کامل بھی نبی ہوتا ہے۔ اکمل منک لم تلد النساء۔ اب آپ کے لیے جو اشعار پسند کیے گئے، حسان بن ثابت کی زبان پہ جبرائیل بولا کرتے تھے، حضور فرمایا کرتے تھے حسان پڑھو جبرائیل تمہاری معاونت کرے گا، تو آپ نے یہی کہا تھا وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا کامل اب جنا ہی نہیں ہے۔ تو کامل نبی ہوتا ہے، نبی کے بعد کامل کوئی نہیں ہوتا، چونکہ سنیت کا عقیدہ ہے حضور خاتم الرسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المعصومین ہیں، اور خاتم الکاملین بھی ہیں۔ اب یہ کمال، کامل ہونا، ہر صفت میں کامل ہونا نبی ہوتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا 4 عورتیں کائنات میں کامل رہی ہیں، 4 عورتیں۔ پوری کائنات کی عورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اگر دنیا میں مرد اگر تعداد میں 1 لاکھ ہیں تو عورتیں 4 لاکھ ہونا اس زمانے میں لازم ہے۔ مثنی و ثلاثہ و رباع، قرآن کی آیت ہے کہ تم 1 نکاح بعد کا ذکر ہے، پہلے 2 3 4 کا ذکر کیا۔ تو اس آیت کے ضمن میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ قیامت کی صبح تک مردوں سے 4 گنا زیادہ عورتیں دنیا میں رہیں گی، اس آیت کی دلالت اور اس کی حقانیت کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیے حضور نے فرمایا عورتیں 4 صرف کامل گزری ہیں، 4 کامل، اتنی کائنات میں قیامت کی صبح تک 4 عورتیں۔ فرمایا ایک مریم ہے جو عمران کی بیٹی ہیں، ایک آسیہ ہیں جو مزاحم کی بیٹی ہیں، اور ایک عائشہ ہیں جو ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور فاطمہ بنت محمد بھی ہیں۔ لیکن عائشہ بنت ابی بکر کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے وضاحت سے کیوں فرمایا؟ آپ کی 9 بیویاں ایک وقت میں تھی، لیکن آپ کو سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ سے تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، عمر میں کم سن تھی، حافظہ قوی تھا، ذہانت تھی، اور آپ کی ہر بات کو فوراً پک کر لیتی تھی، اور آپ کی ہر بات کو لے کر جو ہے فوراً آگے پہنچاتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جو آپ کی منظور نظر تھی، آپ کی محبت کا مرکز تھی، چونکہ عائشہ وہ خاتون تھی جن کے والد نے حضور پر اس وقت خرچ کیا جب کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا، اس وقت کلمہ پڑھا جب کوئی کلمہ پڑھنے والا مرد نہیں تھا، اس وقت حضور کا ساتھ دیا جب چچا بھی دشمن تھے، خاندان بھی دشمن تھا، اس وقت ساتھ چلے جب ساتھ چلنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھایا جب کندھوں پہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت حضور کے لیے مال خرچ کیا جب خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت حضور کی رضا کو منظور نظر رکھا جب کوئی حضور کی رضا کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ باپ نے سب کچھ رسول اللہ پہ لگایا تو حضور کی زوجیت میں سیدہ جب آئی ہیں تو حضور آپ سے قلبی طور پر سب سے زیادہ عقیدت محبت رکھتے تھے، آپ کی رضا کو دیکھتے تھے، پھر آپ کے اندر ذہانت تھی، حافظہ قوی تھا، آپ کو ایک شرف ملا، 2 شرف ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے علم۔ ایک ایمان کی صفت ہے جو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ کے خاندان میں سب سے بڑی ہے۔ حضور علیہ السلام کے کل صحابہ میں سیدہ عائشہ واحد خاتون ہے، حضور کی ساری بیویوں میں بھی، حضور کے سارے صحابیات میں بھی، صحابہ میں بھی سیدہ عائشہ واحد خاتون ہیں جو خود صحابی ہیں، جن کے والد
ابو بکر صحابی ہیں، جن کے دادا ابو قحافہ صحابی ہیں، جن کی ماں ام رومان صحابی ہیں، جن کے بھائی حضرت عبد الرحمن صحابی ہیں، دوسرے بھائی صحابی ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے پوتے بھی صحابی ہیں، ابو بکر صدیق کے داماد بھی صحابی ہیں، ابو بکر صدیق کی 3 نسلیں صحابی ہیں، سیدہ عائشہ کی بہن صحابیہ ہیں، سیدہ عائشہ کے بنوئی صحابی ہیں، سیدہ عائشہ کے بھانجے صحابی ہیں، سیدہ عائشہ کے بھتیجے بھی صحابی ہیں۔ یہ شرف سیدہ عائشہ کے علاوہ کسی خاتون کے حصے میں نہیں آیا، کسی حضور کی زوجہ کے حصے میں نہیں آیا۔ پھر سیدہ عائشہ کو اللہ نے کمال ایسا عطا فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک دن کی زندگی ہے، ایک رات کی زندگی ہے۔ دن کی زندگی حضور کی صحابہ کے سامنے ہے، دن کی زندگی حضور کی ہر بندے کے سامنے ہے۔ ہر انسان کی ایک خلوت کی زندگی ہوتی ہے، پرسنل لائف ایک ہوتی ہے، ایک جلوت کی زندگی ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر اصول ہے، آپ نے کسی انسان کی پرسنل لائف کے بارے میں نہ میڈیا میں بات کرنی ہے، نہ ممبر پہ بات کرنی ہے، نہ پبلک میں بات کرنی ہے۔ کیوں کہ یہ اس کی ذاتی زندگی ہے۔ اسلام نے بھی منع کیا، قانون نے بھی منع کیا، لیکن کائنات کے اندر نبی وہ واحد شخصیت ہوتا ہے، ہستی ہوتی ہے جس کی ذاتی زندگی نہیں ہوتی، وہ سب عوامی زندگی ہوتی ہے، امت کے لیے ہوتی ہے، امت کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک ذاتی زندگی ہے جو آپ کی گھریلو زندگی ہے، پرسنل لائف ہے۔ ایک حضور کی وہ زندگی ہے جو پبلک کے سامنے ہے، جو عوام کے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے 2 رخوں کو آپ دیکھیں۔ حضور کی جو عوامی زندگی ہے، حضور نے کس طرح مکہ کے بازاروں کے اندر، کس طرح بازار عکاظ میں، کس طرح طائف کی وادی میں، کس طرح کعبۃ اللہ کے مطاف میں، کس طرح حرم کعبہ کے سامنے، کس طرح کوہ صفا پہ، کس طرح جبل ابو قبیس پہ آپ نے تبلیغ کی، کس طرح لوگوں کے گھر گھر گئے، کس طرح لوگوں کی گالیاں سنی، کس طرح اسلام کا علم بلند کیا۔ بازار عکاظ میں کیا ہوا، آپ نے کیا سلوک کیا، پتھر آپ کو مارے گئے، آپ نے کیا سلوک کیا، گالیاں آپ کو دی گئی، آپ نے کیا سلوک کیا، آپ نے کس طرح خاندان کے ساتھ سلوک کیا، کس طرح جو ہے اپنی برادری کے ساتھ سلوک کیا، کس طرح جو ہے آپ نے مکہ میں امانتیں حوالے کی، کس کو امین بنایا، کس طرح امانتیں لوٹائیں۔ یہاں لوگ کھا لیتے ہیں پیسہ لے کر، وہاں کس طرح حضور ہجرت کرتے ہوئے امانتیں سپرد کر رہے ہیں، کس کو امین بنایا، کس طرح طائف کی کس طرح جو ہے مدینہ کی طرف چلے۔ غار ثور میں کیا ہوا، غار ثور کی زندگی ہمیں بتائی صحابہ نے، طائف کی زندگی صحابہ نے بتائی، مکے کی زندگی صحابہ نے بتائی۔ آپ کا ایک ایک زندگی کا جو جلی ہے، جو ظاہری عمل ہے، ہمیں صحابہ نے بتایا۔ 1.25 لاکھ صحابہ امین بن گئے، 1.25 لاکھ صحابہ گواہ بن گئے، 1.25 لاکھ صحابہ اس کے راوی بن گئے۔ ہمیں صحابہ نے بتا دیا حضور نے اکیلے نماز کیسے پڑھی، حضور نے اذان کیسے دلوائی، حضور نے کس طرح دار ارقم میں آپ نے نمازوں کا آغاز کیا، کس طرح کعبے میں آ کے پہلے اذان ہوئی، کس طرح کعبے کے دروازے کو کھلوایا گیا، کس طرح حضور مدینہ کی طرف چلے، کس طرح حضور نے مسجد قباء کے اندر نماز کا آغاز کیا، پہلا جمعہ کہاں ہوا، قبلتین قبلے کا کہاں پہ تحویل ہوا، کہاں حضور نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، کس نے زمین دی، کس نے خریدی، کس نے وقف کی، کس نے پتھر باندھے، کون بدر میں گیا، کون احد میں گیا، کون احد میں باغی بن کر منافق بن کر واپس لوٹ گیا۔ پھر تبوک میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، حدیبیہ میں کیا ہوا۔ ایک ایک زندگی کا اصول، حضور جج کیسے بنے، حضور قاضی کیسے بنے، حضور سپہ سالار کیسے بنے، حضور صفائی کی حیثیت سے کیسے تھے، حضور علیہ السلام جو ہے معلم کی حیثیت سے کیسے تھے، حضور امام بن کے کیسے دکھایا، حضور نے مقتدی بن کے کیسے دکھایا، حضور نے ایک ایک زندگی کا امت کے لیے ظاہری اصول ہمارے سامنے بیان کیا، اور وہ ساری چیزیں ہم تک پہنچانے والے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے
ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا، حضور کے چلنے کو محفوظ کر لیا، حضور کے بیٹھنے کو محفوظ کر لیا، حضور کے ہلنے تک کی انگلی کے ہلانے کے اشارے کو بھی محفوظ کر لیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے 1.25 لاکھ صحابہ آپ کی ساری ظاہری زندگی کو، دن کی زندگی کو اور دن کی زندگی کو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، ابو داود کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، جمع الفوائد کے اندر، حدیث کی کتابوں میں 10 لاکھ حدیثیں آ گئی، 1.25 لاکھ صحابہ نے ہمیں بتلا دیا۔ لیکن جب باری آتی ہے حضور کی ذاتی زندگی کی، حضور کی رات کی زندگی کی، حضور کی خلوت کی زندگی کی، تو صحابہ موجود نہیں ہے، حضور کو نہیں، صحابہ کو نہیں پتا حضور کی بستر کی زندگی، صحابہ کو نہیں پتا حضور کے گھر کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کو نہیں پتا حضور بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، صحابہ کو نہیں پتا حضور گھر میں بچوں کے ساتھ کیسے تھے، گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے۔ گھر کی پرسنل لائف کو اس امت تک سیدہ کائنات سیدہ عائشہ نے پہنچایا۔ سیدہ کائنات نے 9 صحابیات، آپ کی ازواج میں سے واحد سیدہ عائشہ ہیں جس نے ہمیں بتایا حضور بستر پہ کیسے ہوتے تھے، حضور رات کو مصلی پہ کیسے تہجد پڑھتے تھے، حضور کے رات کو رونا اللہ کے سامنے کیسا تھا، حضور کا رات کا قیام کیسا تھا، حضور کا رات کا رکوع میں جانا کیسا تھا، حضور کی رات کو تلاوت کیسی تھی، حضور کا بیویوں سے سلوک کیسا تھا، 9 بیویوں سے تعلق کیسا تھا، بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ حضور کی ذاتی زندگی کو اگر کہا جائے نصف اسلام کو، نصف دین کو اس امت تک پہنچایا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے پہنچایا ہے۔ سیدہ عائشہ نصف دین کی راوی ہیں، نصف دین پہنچانے والی ہیں۔ تو آپ کا حافظہ قوی تھا۔ حضور نے فرمایا کھانے میں جیسے سرید ہوتا ہے، عورتوں کائنات کی عورتوں میں ایسے عائشہ ہے۔ سرید کھانے کا سردار ہے، عائشہ عورتوں کی سردار ہے۔ حضور علیہ السلام کو حد درجے محبت تھی، اور اتنی محبت تھی کہ جب آپ مرض الوفات آیا تو آپ بار بار پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب ہے، یعنی ان کا حجرے میں کب جائیں گے۔ اللہ کو پتا تھا کہ نبی کا روزہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہی بنے گا، امت اسی کے لیے بے چین رہے گی۔ آج مسلمان جو بے چین رہتا ہے، تو اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم میں بھی اس زمانے میں اتنا کمال دیا تھا کہ فتوح البلدان کے اندر علامہ بولازری نے یہ بات لکھی کہ جس وقت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا ان کے زمانہ خلافت میں کہ آپ بتائیں اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو سیدنا معاویہ فرمانے لگے کہ آج اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم عالمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ عائشہ علم میں اتنی مہارت رکھتی تھی، حافظہ تھی، چھوٹی عمر میں حفظ کر لیا حضور سے، اور صحابہ کو مشکل پیش آ جاتی تو صحابہ، عمر جیسے صحابی، بڑے بڑے صحابہ سیدہ کائنات کے دروازے پہ چلے جاتے اور آپ سے فتویٰ لیا کرتے تھے، اور آپ کو اللہ نے اتنا کمال دیا تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر لکھا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ سیدہ عائشہ سے کہنے لگی کہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، اللہ نے مجھے مقام وہ فوقیت عطا فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی۔ میں وہ خاتون ہوں جب حضور مجھے دیکھتے تھے تو چارپائی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، میں وہ بیٹی ہوں حضور کی کہ حضور اپنی کملی کو میرے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جاتے ہوئے آخر میں مجھے اور واپسی پہ سب سے پہلے مجھے ملا کرتے تھے۔
حضور نے مجھے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اپنے فضائل بتائے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ یہ دونوں اہل البیت میں سے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی چلتی ہے کہ اہل بیت کا لفظ جب آتا ہے تو مسلمان سنی کے ذہن میں صرف حسن، حسین، فاطمہ، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے علاوہ نام ہی نہیں آتا۔ حالانکہ عربی زبان میں اہل کہتے ہیں والا، بیت گھر۔ قرآن پاک میں 13 مقامات پہ اہل بیت کا ذکر ملتا ہے، لیکن جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ملا اس سے مراد بیوی ہے، اس سے اولاد، بیٹی قرآن پاک میں کہیں بھی مراد نہیں ہے۔ لیکن بیٹا بیٹی اہل بیت میں ہیں، لیکن بیوی کے بعد، یہ اصول ہے دنیا کا، یہ نہیں بیوی پہلے گھر والی ہے پھر آگے بچے پیدا ہوں گے۔ ہمارے ہاں ڈائریکٹ بیٹے کو اہل بیت کا نام دیا جاتا ہے، ازواج مطہرات کو نکال دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر ہے اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر ہے، 22ویں پارے کے اندر حضور کے اہل بیت کا ذکر ہے۔ اور وہاں بھی اللہ نے فرمایا حضور کی یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، یا نساء النبی کہہ کے اہل بیت کا ذکر کیا، نبی کی گھر والیوں، یاد رکھیے۔ اور سیدہ فاطمہ فرمانے لگی میرے یہ فضائل ہیں، میں رتبہ زیادہ رکھتی ہوں آپ سے، بے شک آپ جو ہے حضور کی زوجہ ہے، لیکن میں نبی کی بیٹی ہوں، اور میرا مقام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ کے لیے چادر بچھائی ہے، فاطمہ کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سارے فضائل بیان جب کیے سیدہ کائنات فاطمہ نے، تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی اے فاطمہ آپ کی ساری باتیں بجا ہیں کہ آپ کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوئے، آپ کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، اور آپ کو فرمایا جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، رسول اللہ نے فرمایا ہر خاتون جنت میں اپنے خاوند کی انگلی پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے داخل ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا جب علی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہوگا اور رسول اللہ کا ہاتھ عائشہ کے ہاتھ میں ہوگا، تو پھر عائشہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ پھر فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ آپ جتنے فضائل زیادہ ہو جائیں، رتبے میں بیٹی رہو گی اور میں ماں رہوں گی، ماں کا رتبہ ہمیشہ بیٹی سے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا رتبہ ان سے کم ہے، کہہ سکتا ہے کوئی؟ باپ بیٹا چاہے ولی بن جائے باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہیں، وہ اللہ رب العزت نے شرف دیا جن کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن سلام اللہ کا آیا ہے، اللہ کا سلام ایک حضرت خدیجہ کو آیا اور ایک حضرت عائشہ کو آیا۔ قرآن کی آیات اتری، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، آپ کو بار بار سنتے رہتے۔ جب آپ غزوہ بنو مستلق میں گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں قضائے حاجت کے لیے گئی، اور آپ ایک ڈولی نما کجاوا تھا جو اونٹوں کے اوپر رکھا جاتا تھا، وہ آپ نکل کے چلی گئی۔ عمر آپ کی 14-15 سال تھی، اس لیے وزن نہ ہونے کے برابر تھا، وہ اسی طرح اٹھا کے رکھ دیا گیا۔ علم غیب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ امام ابن کثیر ہوں، امام رازی ہوں، امام قرطبی ہوں، اور پھر جو ہے امام جو ہے دنیا کے جتنے مفسرین ہیں، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک نے اسی پر لکھا کہ نہ صحابہ کو پتہ چلا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس کجاوے کے اندر، ڈولی کے اندر سیدہ نہیں ہے، اس کو اٹھا کے رکھ دیا گیا، اور حضور بھی چل پڑے، صحابہ بھی چل پڑے۔ آج دنیا کے اندر کوئی علم غیب جاننے کا دعویٰ کرے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، کوئی اس سے بڑا جھوٹا کہ جی میں آپ کو مقدر کے حال بتا دیتا ہوں، یہ تو جھوٹا آدمی ہے۔ مقدر کون بتا سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ بناتا وہ ہے، اور یہاں بھی جو ہے وہ مخلوق پہ نہیں کرتا۔
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن کے اندر۔ اب وہ چلا، اب وہ سیدہ واپس آئیں، دیکھا کوئی نہیں ہے، سیدہ کائنات ایک جگہ آرام فرما ہو گئی، چادر لپیٹ لی، اور پھر صفوان ابن معطل صحابی جو پیچھے قافلے کے سامان اٹھانے کے لیے متعین تھے وہ آئے، انہوں نے اپنا اونٹ روکا، گھوڑا روکا، اس پہ سیدہ عائشہ کو بٹھایا اور خود پیدل چلتے رہے اور مکہ مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ لیکن منافقین نے، یاد رکھیے اللہ نے ہمیں یہ واقعہ قرآن میں سنایا اس لیے پتہ چل جائے کہ منافق اس وقت بھی تھے، ان کی نسل قیامت تک رہے گی۔ جو سب سے پہلے منافق کا کام ہے وہ حضور پر نہیں بولتا، کیوں؟ حضور پہ بولے گا تو سارا مسلمان اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اگر مدینے کے اندر حضور کی ذات پہ وہ الزام لگاتے، حضور کی ذات پہ حملہ کرتے، تو عمر جیسا انسان تلوار نکال کے ان کی گردن کاٹ دیتا۔ لیکن منافق حضور پہ نہیں، ہمیشہ حضور کی بیویوں پہ لب کشائی کرتا ہے۔ اس منافق نے، عبداللہ ابن ابی ان کا رئیس تھا، اس نے کہا سیدہ عائشہ کا دامن پاک نہیں ہے، تہمت لگتی ہے حضرت یوسف پہ، تہمت لگتی ہے حضرت یوسف پیغمبر پہ۔ فشاہد شاہد من اہلہا، بچہ پنگوڑے میں تھا، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، بولا کہ دیکھو ان کانا قمیصہ، آپ کپڑا تو دیکھو، قمیص آگے سے پھٹی ہے، قصوروار یوسف ہے، قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، قصوروار زلیخا ہے۔ جب اس بچے نے گواہی دی، کس کی؟ یوسف پیغمبر کی جو نبی ہیں، یہاں گواہی دی جاتی ہے۔ ہمیں سورہ مریم کے اندر ایک نبی کی ماں پہ الزام لگتا ہے، تہمت لگتی ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں یہود نے کہا کہ پاک دامن نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس نے کہا، بچے نے ماں کی گود میں، اب عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میری ماں پاک دامن ہے۔ انہو کانا صدیقا نبیہ، وہ صدیقہ ہیں، انہو و امہ صدیقہ، ان کی ماں بھی صدیقہ ہیں اور وہ خود بھی صدیق ہیں۔ یہاں گواہی یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے بچے سے دلوائی، وہاں گواہی نبی کی ماں کے لیے اللہ نے بچے سے دلوائی۔ لیکن یہاں باری آتی ہے سیدہ کائنات کے لیے، نبی کی زوجہ کے لیے، ابو بکر صدیق کی بیٹی کے لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر خود گواہی دی، خود آیات کا نزول کیا۔ قرآن پاک کی 22 آیات اس کے لیے نازل ہوئی۔ سورہ نور کے اندر پورا رکوع نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی کی بیوی عائشہ پاک ہیں اور عائشہ سے ان کی نسبت ہوگی جو پاک ہوں گے۔ جس کا خاندان پاک ہوگا، جس کا خون پاک ہوگا، جس کا نسب پاک ہوگا، وہی پاک لوگوں سے نسبت رکھے گا نا۔ دیکھیں نا، جو خاندانی ہوگا، جس کی نسل، ایسا ہے یا نہیں؟ کیونکہ عائشہ صدیقہ جب اس وقت الزام لگتا ہے، منافق جن کے نسب کا نہیں پتا تھا، اللہ نے نازل فرمائی۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، امام ابن کثیر نے البدایہ کے اندر لکھا، پورا واقعہ البدایہ کے اندر، آپ نے صحابہ کو بٹھایا، پوچھا بتاؤ صحابہ، میں پریشان ہوں، عائشہ صدیقہ تو مصلی پر ہیں اپنے ابو کے گھر میں، اور الزام مدینے کی گلیوں میں منافق لگا رہے ہیں، یہاں عائشہ پہ الزام نہیں ہے، نبی پہ الزام ہے۔ جو کہ قرآن کا اسلوب ہے نا، الخبیثات للخبیثین، ناپاکوں کے لیے ناپاک ہیں عورتیں اور پاک مردوں کے لیے پاک ہیں۔ جو نبی کی کسی زوجہ کے بارے میں کہے گا نعوذ باللہ کہ وہ غلط ہیں، اس نے حضور کو غلط کہا، کیونکہ قرآن نے کس کو پاک کہا؟ پاک کے لیے پاک ہے، ناپاک کے لیے ناپاک ہے۔ حضور نے کہا صحابہ مشورہ دو عائشہ کے بارے میں کیا کروں؟ صحابہ اپنا مشورہ دے رہے تھے۔ صحابہ میں ایک صحابی عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، ایک جملہ کہا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر پریشانی ختم ہو گئی۔ ایک جملہ عمر کا، یاد رکھیے
عمر کی وجہ سے قرآن کے 22 احکامات نازل ہوئے ہیں۔ فرش پہ عمر نے جو زبان سے لفظ نکالا، عرش والے نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ عمر نے یہ لفظ بولا حضور کے سامنے، حضور ابدیدہ تھے، پریشان تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق اس پورے دنوں میں آنسو آپ کے آنکھوں سے بہتے تھے۔ حضور یوں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا عمر تم جواب دو۔ عمر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں آپ ایک جواب دیں، آپ بتائیں عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کیا تھا؟ یہاں کہتا ہے نا جب غلطی ہوتی ہے نکاح والے کو پکڑو جس نے نکاح کروایا ہے۔ کہا عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا تھا؟ حضور نے فرمایا رب العالمین نے، رب نے۔ تو آپ نے فرمایا عمر نے یا رسول اللہ جو رب آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جس رب نے آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑنے دیا کہ کوئی نجس پیر اس پہ نہ لگے، جو رب آپ کے جسم پہ میل نہیں آنے دیتا، مچھر کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ رب کیسے آپ کے بستر پہ غلط عورت کو آنے دے گا؟ آپ کی زوجیت میں کیسے غلط عورت کو آنے دے گا؟ عمر کہتا ہے ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے جو آپ کے گھرانے پہ لگایا گیا۔ عمر کا یہ لفظ قرآن بن کے نازل ہوا۔ یاد رکھیے آج سنیت ان اہل بیت کو بھلا بیٹھی ہے، ہماری خواتین بھلا بیٹھی ہیں۔ سیدہ کائنات، آخری بات کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے زندگی کے 2 سفر ہیں، 2 سفر۔ ایک سفر ہے مکے سے مدینے کا، ایک سفر ہے زمین سے اپنے رب سے ملنے کا۔ جب نبی نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو حضور کا سر تھا تو ابو بکر کی گود تھی۔ حضور نے جب اس دنیا سے رب سے ملاقات کے لیے سفر کیا، حضور کا سر مبارک تھا اور صدیقہ بنت صدیق کی گود تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود تھی۔ حضور بار بار پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب ہے؟ تو صحابیات ازواج سمجھ گئیں حضور عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جانا چاہتے ہیں۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اپنی باری معاف کرتی ہیں، آپ جتنا دن چاہیں سیدہ عائشہ کے حجرہ میں آرام فرمائیں۔ حضور کی چارپائی کو سیدہ کے حجرے میں لایا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں لاغر ہو چکے تھے، نڈھال ہو چکے تھے، 13 دن سے بخار تھا، درد سر تھا، حضور علیہ السلام کو زہر 2 سال پہلے کھلایا گیا تھا، اس کا اثر ظاہر ہو چکا تھا۔ حضور علیہ السلام جو ہے سیدہ کی گود میں سر مبارک یہاں رکھا ہوا تھا، آپ کے اس جگہ سر تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن داخل ہوتے ہیں، آپ کے بھائی سیدہ عائشہ کے، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، یوں پکڑی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام عبد الرحمن کے ہاتھ کی طرف نظریں گھمانا شروع ہو گئے، لیکن منہ سے بول نہیں پائے، اور آپ کی نگاہوں کو جب سیدہ عائشہ نے دیکھا کہ وہ گھوم رہی ہیں مسواک کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور کہا یا رسول اللہ میں چبا دوں؟ آپ نے کہا چبا دو، یوں اشارہ کیا۔ سیدہ عائشہ نے مسواک کو چبانا شروع کیا، یہاں تک کہ خوب چبا لیا۔ اس کے بعد سیدہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں اٹھ کر اس مسواک کو دھو لوں، میرا لعاب لگ چکا ہے، میں دھو کر آپ کو پیش کرتی ہوں۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، آپ زبان سے بول نہیں پا رہے تھے، آپ نے یوں اشارہ کیا، نہیں۔ سیدہ سمجھ گئی حضور چاہتے یہ ہیں وہی لعاب آپ کے منہ مبارک میں بھی جائے۔ سیدہ عائشہ نے وہی مسواک حضور کو پیش کیا، حضور نے وہ مسواک کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضور کے جسم میں آخری چیز جو گئی ہے دنیا سے جاتے ہوئے وہ سیدہ عائشہ کا لعاب دہن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی گود میں حضور دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ سیدہ عائشہ کے حجرہ میں حضور کا روزہ بنا، اور آج 70,000 فرشتے صبح و شام آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر مسلمان اسی روزے کے لیے اپنی دعائیں کرتا ہے، دھڑکتا ہے اس کا دل۔ وہ روزہ سیدہ عائشہ کا
حجرہ ہے. اگر آپ گنبد خضرا کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ سیدہ عائشہ کے گھر کے لیے دعا کرتے ہیں. سیدہ عائشہ کے گھر کو اللہ نے جنت قرار دے دیا. جس کے گھر کو جنت کہہ دیا ہو تو وہ خود جنتی نہیں ہوں گی؟ آپ خود سوچیں. اللہ رب العزت ہمیں ان کی زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.